روزنامہ جنگ میں میرا کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے بھٹو تاریخ کی گواہی۔ سقراط ہو یا گلیلیو، نپولین ہو یا ذوالفقار علی بھٹو، سب کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور آج کی تاریخ میں بھٹو سب سے آخری ہیں جن کے بارے میں ریاست اور عدالت عظمیٰ نے ناانصافی کو تسلیم کیا ہے۔ سقراط کو جیوری نے نوجوانوں کو گمراہ کرنے پر زہر کا پیالہ پینے کی سزا دی۔ سقراط کے پاس موقع تھا کہ وہ پڑوسی شہری ریاست فرار ہو جائے، مگر اس نے جھوٹے نظام انصاف کی غلط سزا کو بھی قبول کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو علم تھا کہ جسٹس انوار الحق، مولوی مشتاق اور نسیم حسن شاہ اسے انصاف نہیں دیں گے، مگر وہ انہیں می لارڈ کہہ کر مخاطب کرتا رہا۔ وہ آئین کی لاج رکھتے ہوئے پھانسی پر جھول گیا۔ نپولین بوناپارٹ نے فرانس کا جھنڈا لہرانے کے لیے جان لڑا دی، واٹرلو میں شکست کھائی اور بالآخر سینٹ ہیلینا کے مقام پر 1821 میں برطانیہ کی اسیری کے دوران جان دے دی۔ انگریزوں نے اسے وہیں دفنا دیا، مگر فرانسیسی حب الوطنوں نے صرف 19 سال بعد یعنی 1840 کو نپولین کی باقیات کو اعزاز کے ساتھ پیرس میں لا کر دفنایا۔ اب نپولین کا ایفل ٹاور کے سامنے دریائے سین کے کنارے آج پاس شاندار مقبرہ ہے۔ ہم آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی باقیات کو آج تک رنگون سے نہیں لا سکے۔ چلو، ذوالفقار علی بھٹو کی غلط سزائے موت کی تو عدالتی گواہی آ گئی، تاریخ تو پہلے ہی گواہی دے چکی تھی، عدالت نے بھی فیصلہ کر دیا۔ اب ریاست بھی اس غلطی کو مان لے اور نصف صدی گزرنے کے بعد ہی اپنی لغزشوں اور مظالم کو تسلیم کر کے معافی مانگے۔ عدالت عظمیٰ نے ناانصافی کے مرتکب می لارڈز کو کوئی علامتی سزا نہیں دی، اور سزا دیے بغیر مداوع ممکن نہیں۔ اگر ان ججوں کی لاشیں لٹکائی نہیں جا سکتیں تو کم از کم ان کی تصویریں ہی عدالت عظمیٰ کی دیواروں سے ہٹا دی جائیں۔ میں گورنمنٹ کالج سرگودا کا طالب علم تھا۔ اس دوران 1977 کی انتخابی مہم چل رہی تھی۔ مجھے بھٹو صاحب کا انتخابی جلسہ سننے کا بھی اتفاق ہوا۔ سٹیج پر صرف ایک ہی کرسی تھی جس پر بھٹو صاحب موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ اور باقی وزیر سارا عرصہ کھڑے رہے۔ ارکان اسمبلی سٹیج پر نہیں بلکہ عوام کے درمیان بیٹھے تھے۔ اسی دوران قومی اتحاد کے جلسے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ میں شروع سے ہی اپوزیشن کو پسند کرتا ہوں، اس لیے قومی اتحاد کا حامی بن گیا۔ اسی دوران مارشل لا لگ گیا، بھٹو کا ٹرائل شروع ہوا تو میں بڑی دلچسپی سے ہر روز ٹرائل کی خبریں اخبار میں پڑھتا تھا۔ بھٹو ٹرائل کے دوران ہی میری ماہیت قلب تبدیل ہونی شروع ہو گئی اور احساس ہونے لگا کہ بھٹو کے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے۔ عدلیہ اور فوج مل کر بھٹو سے انتقام لے رہے ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن میرا پختہ نظریہ یہ رہا ہے کہ جب تک بھٹو کی غلط پھانسی کا مداوع نہیں ہوتا، پاکستان کی جمہوریت اور سیاست آگے نہیں چل سکتی۔ بھٹو کی پھانسی دراصل پاکستان میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب ہونے والے پہلے وزیر اعظم کی موت نہیں تھی۔ اس میں یہ اعلان بھی تھا کہ عوام کی طاقت یا مقبولیت کی کوئی اہمیت نہیں، اصل بات مقتدر طاقتوں کی قبولیت اور پسندیدگی ہے۔ انگریزی کے سب سے بڑے ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر کا شاہکار المیہ میکبتھ میں لیڈی میکبتھ کا کردار بہت دلچسپ ہے۔ لیڈی میکبتھ بادشاہ کو قتل کرنے کے منصوبے میں پوری طرح شامل ہوتی ہے تاکہ اس کا شوہر بادشاہ اور وہ خود ملکہ بن سکے، مگر قتل کے بعد احساس جرم اس کی شخصیت کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ وہ بار بار ہاتھ دھوتی ہے کہ شاید بادشاہ کا خون اس کے ہاتھوں سے اتر جائے، مگر کم از کم خیالوں کی حد تک وہ نہیں اترتا، اور وہ کہتی ہے کہ عرب کی خوشبوئیں بھی میرے ہاتھ صاف نہیں کر سکتی۔ آل دی پرفیومز آف عربیہ ول ناٹ سویٹن دس لٹل ہینڈ۔ لیڈی میکبتھ کی طرح ہمارے ہمارے نظام کے ہاتھ بھی بھٹو کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہی احساس جرم ہے کہ پیپلز پارٹی کو ناپسند کرنے کے باوجود پچھلے 15 سال سے سندھ میں اقتدار دینا پڑا ہے۔ بے نظیر بھٹو کو 2 بار اقتدار میں لائے اور اب زرداری صاحب کو بھی دوسری دفعہ لانا پڑا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ نظام اپنی غلطی کو درست کرنے کو تیار نہیں، البتہ یہ چاہتا ہے کہ اس غلطی کا کوئی رد عمل نہ ہو۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد بھی رد عمل کو روکنے کے لیے اقتدار دیا گیا، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست عوام کی طاقت، ووٹ کی اہمیت اور پارلیمان کی برتری کو مانے۔ مغربی دنیا اور مسلم دنیا میں نمایاں فرق یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔
جبکہ مسلم دنیا میں وہی غلطیاں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ہماری ریاست نے بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ بھٹو کو پھانسی چڑھانے والے جنرل ضیاء الحق نے خود اپنے ہی لائے ہوئے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو بغیر سوچے سمجھے رخصت کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد آنے والوں نے بھی کسی منتخب حکومت کو ٹکنے نہیں دیا۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور عمران خان سب کی بار بار چھٹی کرائی گئی۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم یہ طے کر لیں کہ پاکستان میں جمہوری استحکام کے لیے منتخب حکومتوں کا چلنا بہت ضروری ہے؟ عدالتوں نے بھٹو کی پھانسی کو ناانصافی قرار دے کر اچھا فیصلہ کیا۔ چلو تقریباً نصف صدی بعد ہی کچھ تو ہوا، مگر سوال یہ ہے کہ آج جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان کا مداوع کون کرے گا؟ اگر عمران خان سے بھی بھٹو کی طرح انتقام لیے جانے کا سلسلہ جاری رہا تو یاد رکھیے جس طرح بھٹو کی روح نے سالوں پاکستانی سیاست پر حکمرانی کی ہے، عمران کا بھوت بھی پاکستانی سیاست کا لازمہ بن جائے گا۔ الیکشن ہو چکے، اب معاملات کو نارمل کیا جائے، عمران خان کو قید سے نکال کر نظر بند کیا جائے اور اس سے مذاکرات کیے جائیں۔ قومی اسمبلی میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے آل پارٹی کمیٹی بنائی جائے جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہوں، تاکہ حکومت کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا اعتماد بھی بحال ہو سکے۔ نئی حکومت معیشت کو سنوارنے میں سنجیدہ لگ رہی ہے، مگر جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ شہباز شریف، آصف زرداری اور نواز شریف سیاست میں پہل کریں، بے نظیر بھٹو کی طرح مفاہمت کا عمل شروع کریں، عمران خان کو بھی ہر صورت اس عمل میں شریک کیا جائے تاکہ لوگوں کی ملک سے امید جوان ہو، وگرنہ مایوسی میں نہ کاروبار ہوگا اور نہ سیاست۔ سب نگاہیں سیاستدانوں پر ہیں کہ وہ کیا قدم اٹھاتے ہیں جس سے ملک میں مثبت تبدیلی کا آغاز ہو سکے۔